علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ ایام محرم کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں شیعہ حضرات جو ہیں وہ مختلف قسم کے پروگرام ان کا انعقاد کرتے ہیں، مختلف قسم کی بدعات، خرافات وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر 352 ہجری سے شروع ہوا۔ 352 ہجری سے پہلے یہ جو رسومات ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں، پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ مسلمانوں کے اندر 352 ہجری تک اتفاق تھا، اتحاد تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل تھا۔ لیکن 352 ہجری میں بغداد کے ایک شیعہ خلیفہ اس نے لوگوں کے اندر اس بات کا اعلان کروایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں 10 محرم کو جلوس نکالا جائے گا، ساری دکانیں، کاروبار بند کر دیے جائیں، بزنس بند کر دیے جائیں، عورتیں سیاہ لباس پہن لیں، مرد حضرات بھی سیاہ لباس پہنیں، اور بازاروں میں نکل کے ماتم کریں، حضرت حسین کی یاد میں سوگ منائیں۔ 352 ہجری میں اس نے اس عمل کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے اس روئے زمین پر ایسا کوئی عمل دیکھنے کو سننے کو نہیں ملا تھا کہ محرم کے دنوں میں کوئی اس قسم کا سوگ منایا جائے، اس طرح ماتم کیے جائیں، کالے کپڑے پہنے جائیں، گریبان چاک کیے جائیں، اپنے سینوں کے اوپر ہاتھ مارے جائیں۔ ایسی کوئی چیز 352 ہجری تک، جائیں اٹھا کر کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ کو کہیں یہ چیز نہیں ملے گی۔ یہ خلیفہ جس کا نام معظم دورہ، اس کم بخت نے جو کہ خود شیعہ عقیدہ کا حامل تھا،
تو اس نے اس عمل کو جاری کیا، لوگوں کو حکم دیا۔ اس وقت چونکہ اس کی حکومت تھی، وہ اس کی حکومت ہونے کی وجہ سے اہل السنہ والجماعہ کے لوگ وہ اس کی مخالفت نہ کر سکے۔ یہ عمل شروع ہوا، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا اور کئی شکلیں اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی گئی۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ مذہب شیعہ، ان لوگوں نے کہاں سے ان کی ابتدا ہوئی، شیعہ کہتے کسے ہیں، اس کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حکومت 2 سال، پھر ان کے بعد عمر فاروق کی حکومت تقریباً 11 سال، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تقریباً 12-13 سال ان کی حکومت۔ ان تینوں حکومتوں کے دوران تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق تھا، اتحاد تھا، کہیں کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت اور کوئی فتنہ نہیں تھا۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں یہودیوں سے ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن سبا، اس نے ظاہراً اسلام قبول کیا تھا، یمن سے اس کا تعلق تھا اور یہودی تھا۔ شیعوں نے اپنی کتابوں میں بھی اس کے متعلق لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ شخص جب یہودی تھا تو یہودیت کے دوران بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ ان کے متعلق جو ہے غلو کیا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان ان کے جھوٹے فضائل بیان کر کے ان کے بارے میں غلو کر کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو مسلمانوں میں آ کر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلو کرنا شروع کر دیا، اور جتنے خلیفہ اور صحابہ کرام ان کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ باتوں کو غور سے سننا ہے، ہم لوگوں نے شیعوں کی تقریریں اور شیعوں کی تحریریں سن سن کے اپنے دماغوں کو وہیں پر پکا کر رکھا ہے۔ ہمارے لوگوں کی باتیں، ہمارے لوگوں کے نظریات، ہمارے لوگوں کا علم، وہ شیعوں کی تقریریں سن سن کے، شیعوں کے پروگرام سن سن کے ہمارے ذہنوں میں وہ جھوٹے واقعات اور وہ جھوٹی باتیں جو ہیں وہ راسخ ہو چکی۔ لہذا بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ، اب جب یہ مسلمان ہوا عبداللہ بن سبا، جو کہ یہودی النسل، اس نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلو کرنا شروع کیا۔ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، دیگر صحابہ کرام کو ان کی شان میں گستاخی کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آہستہ آہستہ اپنی ایک جماعت تیار کی، ایک گروہ تیار ہوا، لوگوں کے پاس مصر میں گیا، یمن میں گیا، اردن، اس طرح جو ممالک ہیں ان ملکوں میں جا جا کر لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنانا شروع کیا۔ اپنا ہم خیال بنانے کے بعد ایک فتنہ کھڑا ہوا جو کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے درمیان کبھی بھی اس کی کوئی کسی شکل میں بھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ فتنہ حضرت عثمان کی خلافت کے متعلق،
تفصیل میں نہیں جاتا، حضرت عثمان کے خلاف ایک محاذ بنا، یہاں تک کہ اس محاذ کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت کے بعد اسی نے حضرت علی کے بارے میں لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی جو ہیں اصل حق خلافت کا انہی کا تھا۔ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے رضی اللہ عنہ، ان تینوں نے ظلم کر کے علی سے خلافت کا حق چھین لیا، لہذا خلافت علی کو ملنا چاہیے رضی اللہ عنہ۔ اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی کہنے لگا کہ علی تو مقام الوہیت اور ربوبیت تک پہنچے ہوئے ہیں، یعنی حضرت علی کے بارے میں غلو کر کے یہ باتیں لوگوں میں مشہور کرنا شروع کر دی کہ علی ہی اللہ ہے، علی ہی رب ہے۔ لوگوں کی یہ ذہن سازیاں کرنا شروع کر دی۔ اب کچھ کم عقل اور جو کوئی نئے نئے مسلمان جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں تھا، انہوں نے عبداللہ بن سبا کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے شیعت کا آغاز ہو گیا۔ عبداللہ بن سبا وہ شخص ہے کہ جس نے شیعت کی بنیاد رکھی۔ عبداللہ بن سبا وہ جو یہودیوں میں سے مسلمانوں میں آیا تھا، اس شخص نے حضرت علی کی ذات کے بارے میں غلو کر کے، اہل بیت کے بارے میں غلو کر کے اس شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی۔ اور شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، شیعوں کے جتنے مؤلفین ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے حضرت علی کے بارے میں غلو کیا، اور جو پہلے خلیفہ تھے ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والا، ان پر لام تام کرنے والا، ان کو گالیاں دینے والا، ان کو برا بھلا کہنے والا، وہ سب سے پہلا شخص عبداللہ بن سبا ہے۔ یہ بات شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھی، لہذا مذہب شیعت کی بنیاد رکھنے والا انسان یہ یہودی النسل عبداللہ بن سبا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں سلسلہ آگے چلتا گیا۔ حضرت علی کا دور، فتنے ہی فتنے، لڑائیاں ہی لڑائیاں۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ ہوئی، حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد کے جنگوں کا زمانہ آگے تک لڑائیاں چلتے چلتے آپ جانتے ہیں کہ یزید کے درمیان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان وہ مارکا۔ ان تمام مارکوں میں اور ان تمام جنگوں کے اندر سب سے زیادہ فتنے کے لیے کردار ادا کرنے والے لوگ یہ عبداللہ بن سبا، اور عبداللہ بن سبا کے بعد اس کے آنے والے پیروکار، اس کے ہم خیال اور اس کے خیالات، نظریات اور افکار کو فالو کرنے والے لوگ، انہوں نے مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ اس لڑائی کو، اس فتنے کو وہ ہوا دیتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت حسین اور حضرت یزید کی لڑائی کی شکل میں آپ جانتے ہیں وہ کربلا کا واقعہ، اس میں بھی بھائیوں بڑی باتیں ایسی شامل کی گئی ہیں۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں واقعہ کربلا بیان کروں، اس میں حقائق کیا ہیں، اصل باتیں کیا ہیں، میں اس کی طرف جاؤں، اس کے لیے ایک الگ وقت چاہیے، ایک الگ درس چاہیے، ایک الگ پروگرام چاہیے، اس کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو تو تب بات کہیں مکمل ہو سکتی ہے۔ میں صرف اشارتاً یہاں پر یہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں کہ ان تمام لڑائیوں کے پیچھے اسی قسم کے لوگ کہ جو فتنے کے خواہش مند، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے خواہش مند، مسلمانوں کو لڑانے کے خواہش مند، اسلام کے دشمن، دین اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، نبی کریم کے دشمن، صحابہ کرام کے دشمن، ان دشمنوں میں یہ ساری لڑائیاں، یہ سارے جھگڑے انہوں نے۔ اب یہ شیعت مذہب کی یہ بنیاد رکھنے والے لوگ، انہوں نے پھر حضرت حسین کی شہادت کے بعد یہ شور ڈالنا شروع کر دیا، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی، حضرت معاویہ کو گالیاں دینا شروع کر دی، ابو سفیان کو گالیاں دینا شروع کر دی،
یزید کو گالیاں دینا شروع کر دیں، دیگر صحابہ کرام جو اس وقت میں موجود تھے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ یہ شیعت مذہب کی حقیقت ہے کہ جو اس وقت سے عبداللہ بن سبا کے وقت سے لے کر یہ صحابہ کو گالیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی شیعہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے۔ آج بھی شیعہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلیے میرے بھائیوں، انہی شیعوں نے پھر آگے آ کر جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ 352 میں انہی شیعوں نے ان رسومات کو ایجاد کیا۔ یہ تمہارے ملکوں میں آج جو ماتم ہوتے ہیں، یہ تمہارے ملکوں کے اندر آج یہ جو تازیے نکالے جاتے ہیں، تمہارے ملکوں میں آج 10 محرم کو کاروبار بند کیے جاتے ہیں، تمہارے ملکوں میں آج 10 محرم کو یہ سوگ بنائے جاتے ہیں، تمہارے ملکوں میں آج 10 محرم کو یہ کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، تمہارے ملکوں میں آج 10 محرم ہی نہیں، اب تو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک روزانہ ماتم ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، تازیے نکلتے ہیں، اور صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ سارا عمل کرنے والے بن سبا، اس کی اولاد، اس کے پیروکار، ان یہودیوں کی نسل، انہوں نے یہ سلسلے شروع کیے، اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ سرایت ہے۔ اسلام کے اندر مارکے صرف کربلا کا ہی مارکا نہیں ہوا تھا، اسلام کے اندر مارکے بڑے بڑے مارکے ہوئے، اسلام کے اندر بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھی۔ جنگ احد کے اندر بھی مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ جنگ احد کے علاوہ ایسے واقعات ہیں، میرے مونا کا وہ واقعہ کہ جس میں 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ بھی ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ عمر فاروق کی شہادت وہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ عثمان غنی کی شہادت وہ بھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ لیکن ہم مسلمانوں نے ان واقعات کے اوپر وہ جو اتنے افسوسناک اور اسلام کے لیے بڑے ہی تکلیف دہ وہ واقعات، ان کے اوپر ہم نے ماتم نہیں کیے، ہم نے اس کے اوپر سوگ نہیں منائے، کیونکہ ہمیں اسلام نے ہماری جو تربیت کی ہے، اسلام نے جو ہمیں درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں جو سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو فوت ہونے پر سوگ کتنے دن کا ہے؟ 103 دن کا ہے۔ ہاں، بیوہ کے لیے 100 کے دن کا معاملہ اور ہے، اس کے لیے کتنا ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ بیوی کے لیے، بیوہ کے لیے اس کا خاوند فوت ہو گیا تو 100 کا حکم 4 مہینے 10 دن۔ اس کے علاوہ اسلام میں، مسلمانوں میں کبھی بھی جو بھی جتنا بڑا کوئی ہو وہ فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت ہم مسلمانوں کو نہیں۔ اسی لیے اتنے بڑے بڑے مارکے، اتنے بڑے بڑے نقصان، صحابہ کی شہادتیں، ہمیں اسلام نے ان کے سوگ میں 3 دن سے زیادہ ہمیں سوگ منانے کا حکم نہیں دیا، ہمیں ماتم کرنے کا حکم نہیں دیے کہ ہاں عمر فاروق کی شہادت کے دن کو یاد رکھنا، تم عثمان غنی کی شہادت کے دن کو یاد رکھنا، اور میرے مولا کے شہید صحابہ ان کی شہادت کے دن کو یاد رکھنا۔ ان ساروں کی شہادتوں کو یاد رکھے، ان کے دنوں کو یاد رکھے، ان دنوں کے اندر تم ماتم کرو، تم کالے کپڑے پہن لو، ان کی یاد میں تم محفلیں اور مجلسیں سوگ کی منعقد کرو۔ اسلام نے ہمیں ایسا کوئی درس نہیں دیا۔ لیکن اہل تشیع نے، شیعوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت کی یاد میں، ان کے ساتھیوں کی یاد میں وہ واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر کہ جس واقعے کے اندر اپنی طرف سے نہ جانے کتنے جھوٹ شامل کر کر کے، جھوٹی باتیں شامل کر کر کے، جھوٹی باتیں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے، ان واقعات میں رنگ بھر بھر کے پوری قوم کو، ملت اسلامیہ کو پہلی بات تو یہ باور کرایا کہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ جو تھی وہ یہی جنگ تھی، اسلام کا سب سے بڑا مارکا جو تھا وہ یہی مارکا تھا۔ پھر اس کے بعد آج تک 1400 سال بیت چکے، 1400 سال تک ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے، ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، محرم آ جائے تو سوگ مناؤ، کیا کرو؟ کالے کپڑے پہن لو، 4 پائیاں الٹی کر لو، تازیے مناؤ، اور تم جلوس نکالو، سینہ خوبی کرو، خون نکالو،
تم جلوس اور محفل منعقد کر کے 100 کی ایک فضا جو ہے اس کو قائم کر دو. اسلام نے ہمیں ایسا کوئی درس نہیں دیا، اسلام نے ہماری ایسی کوئی تربیت نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے، ان اہل تشیع نے، ان شیعہ مذہب کے حامل جو دشمنان اسلام ہیں، جو واللہ ہے یہودیوں کی پیروی کرنے والے ہیں، جن کے عقائد، جن کے نظریات، جن کی فکر قرآن سے بھی ٹکراتی ہے، محمد کریم کی دعوت سے بھی ٹکراتی ہے اور توحید سے بھی ٹکراتی ہے. ان لوگوں نے ہمیں یہ نظام دیا. اور بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی پریشانی کی بات یہ ہے، ہمارے بہت سے اہل السنہ والجماعہ، ہم کون ہیں؟ ہم سنی برا ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی بھائی ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ. یہ بھی 10 محرم، بلکہ یکم سے 10 محرم اسی طرح یہ بھی شوق میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے کہ اہل تشیع. میں معاذ اللہ کو یہ بات نہیں کرتا کہ حضرت حسین کی شہادت کوئی چھوٹی بات تھی، وہ بہت بڑا جرم ہوا ہے حضرت حسین کے ساتھ، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، بہت بڑا ظلم ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت حسین یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اسلام اللہ ہے. حضرت حسین، حضرت حسن، اسلام ہمیں ان کی قدر کرنے، ان کی عزت کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. ہم ان کی قدر بھی کرتے ہیں، ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں. ہمیں اتنے محبوب ہمارے ماں باپ نہیں، اتنے محبوب ہمیں اپنے بہن بھائی نہیں، اتنے محبوب ہمیں اپنے کاروبار نہیں، اتنے محبوب ہمیں اپنے دنیا کے معاملات نہیں، جتنے محبوب ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جتنی محبوب ہے، اتنا محبوب ہمیں دنیا میں اور کوئی بھی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کے حکم کو بدل دیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہودیوں کی دی ہوئی فکر کو لے کر نظام اسلام سے انحراف کریں، اپنے نظریات، اپنی افکار، ہم اسے غلام بنا دیں، اپنی نظریات کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو ہم غلام بنا دیں یہودیوں کے، ہم غلام بنا دیں اہل تشیع کے، شیعوں کے. نہیں، ہم غلام ہیں. غلام ہیں کس کے غلام ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلام ہیں. ہم اس شریعت کے غلام ہیں. ہمیں شریعت جو سکھائے گی، ہمیں قرآن جو سکھائے گا، ہمیں حدیث جو سکھائے گی، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. ہمیں اسلام نے سکھایا، کتنا بڑا افسوس کیوں نہ ہو، کتنے بڑے سوچ کی بات کیوں نہ ہو، بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن اور دوسروں کے لیے 3 دن سے زیادہ تو سوگ نہیں ہے. اسلام کا یہ حکم ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہیں. اور جو یکم محرم سے لے کر 10 محرم ہر سال غم منائے، سوگ بنائے، کالے کپڑے پہنے، ماتم کرے، جلوس نکالے اور جناب اور ایسی باتیں کھڑ کھڑ کے بیان کریں ان دنوں کے اندر، ہم اس کو نہ مانتے ہیں اور نہ ہم اس کو فالو کریں گے. کیونکہ وہ دین جو دیا گیا ہے وہ دین اسلام نے نہیں دیا، وہ دین یہودیوں نے دیا ہے. وہ تعلیمات ہمیں اسلام نے نہیں دی. وہ فکر دی عبداللہ بن سبا نے دی ہے، وہ فکر دی ہے وہ موسم دورہ نے دی ہے. ان کی فکر کو، ان کی تعلیمات کو ہم قبول نہیں کریں. لیکن آپ جا کے دیکھیں اب ان دنوں کے اندر کیا ہوگا. کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ماتم ہو رہے ہیں، سبیلیں لگیں گی، سبیلیں لگ رہی ہیں. ان دنوں میں شادی ہوتی ہے ہمارے وہاں پر؟ شادی کر سکتے ہو آپ؟ یکم محرم سے 10 محرم تک شادی کر سکتے ہو آپ؟ کس نے روکا ہے؟ کس نے منع کیا؟ اسلام میں کہاں اس بات کا حکم ہے کہ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک تم شادی نہیں کر سکتے؟ ایسا آرڈر اسلام نے، شریعت نے کب دیا؟ کس جگہ لکھا ہے کہ تم یکم سے 10 محرم تک تم شادیاں نہیں کر سکتے؟ اگر ان دنوں میں شادیوں کی اجازت نہ ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے جاتے. دین مکمل ہو گیا تھا ان کے ساتھ ہی کہ نہیں ہو گیا تھا؟ ہو گیا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نے
قرآن میں شروع میں ایک آیت پڑھی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا کس پر؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا. اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے اس دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 ہے، جا کے پڑھ لیں. ہم نے اس دین کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو ہم نے تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام میں نے چن لیا، اس پر میں راضی ہوں. دین اسلام کی تعلیمات، دین اسلام کے احکام میں نے مکمل کر دیا. جب مکمل ہو گئے ہیں تو اس میں تبدیلی کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. محمد کریم کے بعد دین اسلام کو کوئی مائی کا لال چھیڑ نہیں سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا. اگر دین اسلام میں اس بات کی اجازت نہ ہوتی تو محمد کریم ہمیں جاتے کو بتا کر جاتے کہ دیکھنا محرم کے دن آئے تو ان دنوں میں تم نے شادیاں اور خوشی نہیں منا. اللہ اکبر. اس واقعہ سے پہلے ایک اہم بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے تو ان دنوں کو بطور خوشی اور بطور شکر منایا جاتا تھا. 10 محرم کو خاص کر 10 محرم ہمارے نبی کے ہاں شکر ادا کرنے کا دن تھا. ہمارے نبی کے ہاں 10 محرم ایک خوشی کا دن تھا. ہمارے نبی کے ہاں ہماری شریعت میں 10 محرم ایک خوشی کا اور شکر ادا کرنے کا دن تھا. وہ کیسے؟ یہ وہ دن تھا کہ جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہیں فرعون آل فرعون سے انہیں نجات دلائی تھی. 10 محرم وہ دن ہے کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں انہیں فرعون کے ظلم زیادتیوں سے جان چھڑوائی گئی تھی. اور خوشی کا دن اس اعتبار سے بھی تھا. یہ وہ دن ہے 10 محرم کے جس دن فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس خالق کائنات نے انا ربکم الاعلی کہنے والے کو دریا میں ڈبو دیا تھا، اس کو مار دیا، اس کے ناپاک جسم کو رب کائنات نے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دیا تھا. خوشی کا دن تھا کہ غمی کا دن تھا؟ ہمارے نبی کے ہاں تو یہ دن خوشی کا دن تھا. موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انہیں نجات ملی فرعون آل فرعون سے. اور فرعون جو زمین پر سب سے بڑا دشمن الہی بنا بیٹھا تھا، جو زمین کے اوپر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بنا بیٹھا تھا، رب کائنات نے اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کی سلطنت کو بٹھا دیا، اس کی 6 لاکھ فوج کو رب کائنات نے ملیا میٹ کر دیا. اس کی سلطنت، اس کی عمارتیں، اس کے شہر رب کائنات نے نیست و نابود کر کے رکھ دیے. یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا. اس لیے نبی کریم علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. شکر کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور پھر جب آپ کو بتایا گیا کہ یہودی بھی اس دن بطور شکر جو ہے وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میں یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا افضل الصیام بعد رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے جو روزے ہیں شاہ اللہ المحرم. کہا تھا محرم کے روزے جو اللہ کا مہینہ ہے، محرم کے روزے رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے ہیں. اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے روزے رکھیں. نبی کریم علیہ السلام ان دنوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے. نبی کریم علیہ السلام اس دن کو بطور شکر اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر، شکر اور اللہ کے ہاں اپنی خوشی کا اظہار کرتے. اگر آپ کو اور ہمارے ان لوگوں کے ہاں یہ بات معروف ہے، ہمارے ان ساتھیوں کے نزدیک یہ بات معروف ہے، نبی کریم علیہ السلام عالم الغیب ہے. عالم الغیب ہمارے نزدیک تو صرف
اللہ کی ذات ہے. تو ان کے نزدیک عالم الغیب کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا کہ 10 محرم کو میرے نواسے نے شہید ہونا ہے؟ اگر عالم الغیب مانتے ہیں، اگر یہ علم ہوتا کہ 10 محرم وہ دن ہے کہ جس میں سوگ منانا ہے، 10 محرم وہ دن ہے جو شکر کا دن نہیں ہے، بلکہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جس میں سوگ منایا جائے گا، کالے کپڑے پہنے جائیں گے، ماتم کیے جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں، بلکہ اس دن کا روزہ رکھنے کا اجر بھی بیان کیا. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہمارے لیے تو 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کو بڑے اجر کا ذریعہ بتایا. ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ کہ اس دن تم نے روزہ رکھنا ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. اور عبداللہ بن سبا، اس کے پیروکار اہل تشیع، ان کا مذہب کیا ہے؟ اس دن تم کیا کرو؟ اس دن تم سبیلے لگاؤ. اہل تشیع کا مذہب کیا ہے؟ اس دن نیاز حسین، نظر حسین کے نام پر تم دیگیں پکاؤ. اس دن تم کیا کرو؟ اس دن جناب دعوتیں پکائی جائیں، اس دن لوگوں کو کھانے کھلائے جائیں، اس دن لوگوں کو پانی پلائے جائیں. بتاؤ ہم محمد کریم کے دین کو مانے یا عبداللہ بن سبا کے دین کو مانے؟ آج ملت اسلامیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ آج کس کی راہ پر چل رہے ہیں. کیا ہمارے اہل سنت والجماعت اپنے وہاں پر سبیلے نہیں لگا لیتے؟ کیا ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ 10 محرم کو دیگیں پکانے نہیں بیٹھ جاتے؟ کیا ہمارے وہاں 9 محرم 10 محرم کو سبیلے نہیں لگتی؟ کیا ہمارے وہاں پر 9 محرم 10 محرم کو دیگیں نہیں بنتی، دعوتیں نہیں ہوتی؟ چاہے دیکھیں واللہ کہ آج ہماری ملت کس کی پیروی کر رہی ہے. ملت اسلامیہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کی تعلیمات کی پیروی کرنا ہے. ہمیں ہمارے نہیں سکھانا. اللہ اکبر. تازیے نکالے جاتے ہیں اور تازیوں کو نکال کر کہا جاتا ہے کہ یہ جی حسین کے روزے کی شبیہ ہے، اور کہتے جی اس کے اندر حسین کی روح آتی ہے، اس کے اندر جی حسین کی قبر ہے. پھر لوگوں کو جناب کہا جاتا ہے کہ آؤ جی آئیں منتیں مان لیں، آئیں یہاں پر دعائیں کر لیں، آئیں یہاں پر ماتھے ٹیک لیں. خواتین کے جن کے ایمان اور عقیدے انتہائی کمزور ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے. یہ خاتون خانہ، یہ عورتیں، واللہ ان کے ایمان اور ان کے عقیدوں کے اندر بڑا ضعف ہے، بڑی کمزوری ہے. یہ بڑی آسانی کے ساتھ شیطان کا شکار ہو جاتی ہیں، خود بھی جاتی ہیں، بچوں کو بھی لے کر جاتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کہتی ہیں وہاں ضرور جائیے گا، وہاں سے خیر مل جائے گی، وہاں بڑی برکت مل جائے گی، وہاں جا کر مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. فضائل بیان کیے جاتے تو یہاں آئے گا وہی پائے گا، اس کو جناب یہاں سے خیر مل جائے گی، برکتیں مل جائیں گی. حسین کے روزے کی جو زیارت کرنے آئے گا، تعزیہ کی جو زیارت کرنے آئے گا، تعزیے کے بنانے میں جو حصہ ڈالے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے، مال و جان میں برکت ہو جائے گی، کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، آپ کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی، آپ جو ہیں دنیا کے اندر آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. خواتین جو بیچاری یہ سن لیتی ہیں، ایمان کمزور ہوتا ہے، عقیدہ ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ کہتی ہیں واقعی ہو سکتا ہے، جاتی ہیں پھر جا کر تعزیے کو سجدہ بھی کرتی ہیں، نظریں بھی چڑھاتی ہیں، پیسے بھی دیتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی لے جا کر اس کو ہاتھ لگاتی، جا کر دیکھیں تو صحیح تعزیے کو دیکھ کر اس کو ہاتھ لگا کر اپنے جسم پر بھی پھیریں گی اور جو بچہ ساتھ میں ہوتا ہے اس کے جسم پر بھی پھیرتی ہے. کیا ہمارے ملکوں میں یہ سب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اور یہ معاملہ زیادہ تر خواتین کا چونکہ میں عرض کر رہا ہوں کمزور ہے. آج کل میں پچھلے سال دیکھا وہاں پر پہلی دفعہ میں نے تو دیکھا بدعت معاذ اللہ بڑی ترقی کرتی ہے. اب اس کے خلاف ہم بولتے نہ رہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ نہ کریں، لوگوں کو نہ سمجھائیں تو واللہ ہے ہمارے بہت سے ایسے لوگ بھی شکار ہو جائیں گے، ان کی باتیں مانیں گے، ان کے پیچھے لگ جائیں گے کہ جب لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو واقعتاً شرک
سدھر سکتے ہیں وہ بھی شاید اللہ نہ کرے، ان کے پیچھے لگ کر تباہ برباد ہو سکتے ہیں. جیسے شیخ صاحب یہاں پر ابتدائی کلمات میں فرما رہے تھے، ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں، آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کے پاس علم ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، بچائیں لوگوں کو بدعت سے، خرافات سے، شرک سے، کفر سے بچائیں، لوگوں کو بچائیں. اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہاں بیٹھے ہوئے میرے عزیزوں، تعصب سے کام نہ لینا. رب کعبہ کی قسم اگر ہمارے عقیدے میں کفر ہوا، اگر ہمارے عقیدے میں شرک ہوا تو رب کائنات نے معاف نہیں کرنا. اس لیے اپنے عقیدوں کے، اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی ہمیں اصلاح کرنا ہے. جو دین اصل ہے اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہے. اللہ اکبر. بدعت وہ ربیع الاول میں اب وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، وہ بنا کے بیت اللہ اور روضہ رسول کی شبیہ بنا کر تازیے جیسے پہلے تو بنتے تھے، اب ربیع الاول میں ان کی جناب شبیہ بنا کر لوگوں کو کہا جاتا ہے جی آئیں اس کا دیدار کر لیں، زیارت کی، اس کی زیارت کر لیں. اور خواتین کو تو بالخصوص دعوت دی جاتی ہے. پچھلی دفعہ میں نے دیکھا ایک شخص نے جناب وہ بنا کے ان دونوں روضہ رسول اور جو ہے بیت اللہ اس کی شبیہ بنا کر ایک بڑے جناب جو ہے ایک بڑا ریڑا سا تھا اس کے اوپر رکھ کے اس کو جناب وہ بازار میں لے کر گھوم رہا ہے اور سپیکر لگایا، مائیں بہنیں آ جائیں زیارت کر لیں، مائیں بہنیں آ جائیں زیارت کر لیں، مائیں بہنیں آ جائیں زیارت کر لیں. میں نے کہا یہ ماں بہنوں کو اس لیے بلا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ ایمان کمزور زیادہ انہی کا ہے، یہ آئیں گی بعد میں اپنے میاں صاحب کو بھی کہیں گے جاؤ تسی بھی زیارت کرو جا کے. پھر میاں صاحب کے لیے مشکل ہوگا بیوی کی بات کو موڑ. اور آ رہی ہیں خواتین، آ رہی ہیں زیارت کر رہی ہیں اور وہاں پیسے بھی ڈال رہی ہیں. اصل مسئلہ تو یہی ہے، اصل کاروبار تو یہ لوگوں کی دین کی تباہی اور بربادی کا اصل ذریعہ یہ ہے. ایسے ظالم جو اپنے پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، حرام مال کھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ایسا بھی لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ اکبر. اب وہ تعزیے جو نکالے جاتے ہیں، تعزیے جو وہاں پر بنائے جاتے ہیں، وہ زیادہ تر وہاں پر ہجوم کن کا ہوتا ہے؟ خواتین کا ہجوم ہوتا ہے. بچوں کو لے کر وہاں آئے ہوتے ہیں، اس دن نظریں نیازیں دی جا رہی ہوتی ہیں، دیگیں پکڑی ہوتی ہیں، پانی کی سبیلیں لگی ہوتی ہیں، ماتم ہو رہے ہوتے ہیں، گھوڑے نکل رہے ہوتے ہیں. گھوڑوں کو سجدے کیے جاتے ہیں، گھوڑے کو سجدے کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ حسین کا گھوڑا ہے، کہتے ہیں کہ حسین کا گھوڑا ہے. حسین کا گھوڑا یہاں کہاں آ گیا بھائی؟ یہ حسین کا روزہ ہے. تعزیہ بنا کر لے آئے، کہتے ہیں کہ حسین کا روزہ ہے، حسین کی روح اس میں آ گئی. اچھا بھی پورے پاکستان میں، پورے ہندوستان میں ہر جگہ تعزیے وہاں بنے ہوئے ہیں. حسین کی قبریں، حسین کے روزے کی شبیہ بنا کر کراچی میں، لاہور میں، دلی میں، اجمیر میں، ان سارے شہروں میں وہاں پر تعزیے بنا کر کہتے جی اس میں حسین کی روح آ گئی ہے. اور روح ایک ہے، ایک وقت میں وہ کہاں کہاں پھر رہی ہے. لیکن لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ. اللہ اکبر. لہذا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ بدعت ہے، بدعت ہے، اور اسی بدعت کے ذریعے لوگوں کو کفر کی اور شرک کی دعوت دی جاتی ہے. لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا اور آ کر روزے کے سامنے کہتے جی اتنے آ کے اپنی جو مراد ہے مانگ لے. یہاں آ کر جو مراد مانگو گے مراد پوری ہوگی. اور نہیں مرادیں یہاں پوری نہیں ہوتی، مرادیں وہاں سے پوری ہوتی ہیں، مرادیں وہاں سے پوری ہوتی ہیں. لیکن اس بدعت کے ذریعے ہمیں کفر کی اور شرک کی دعوت دی جاتی ہے. آؤ یہاں تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرو اور گھوڑے کے سامنے آ کر دعائیں کرو. گھوڑے سے مانگو، گھوڑا تمہیں دے گا. اور گھوڑا ہمیں کیا دے گا؟ گھوڑا تو خود محتاج ہے، اور گھوڑا تو ہمارا غلام ہے، گھوڑا ہمارا نوکر ہے، نوکر. گھوڑا کتنا ہی اعلیٰ قسم کا کیوں نہ ہو، گھوڑا کتنا ہی اعلیٰ نسل کا کیوں نہ ہو، گھوڑا میرا غلام ہے اور میں اس کا مالک ہوں. رب کائنات نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. میں اشرف المخلوقات گھوڑے سے مانگوں جو میرا نوکر ہے، میرا خادم ہے، اس سے مانگو.
میں تو مانگوں گا تو ایک ہی ہستی سے. کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے. اور کائنات کی ہر چیز کس سے مانگتی ہے؟ سمندروں کی مخلوق بھی کس سے مانگتی ہے؟ جنگلوں کی مخلوق بھی کس سے مانگتی ہے؟ پہاڑوں میں موجود مخلوق کس سے مانگتی ہے؟ فضاؤں میں تیرتی ہوئی مخلوق کس سے مانگتی ہے؟ آسمانوں کی مخلوق کس کو پکارتی ہے؟ تو ہم بھی پھر اللہ ہی کو پکاریں گے. ہم بھی پھر اللہ ہی کو پکاریں گے. لیکن ہمارے لوگوں کے عقیدے خراب کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، سنیے بات کو، کہ ہمارے ان عقائد کو خراب کرنے والے، ان بدعات کو ہمارے درمیان پھیلانے والے اصل وہ یہودیوں کی اولاد، وہ یہودیوں کے پیروکار، وہ ظالم فاسق شیعہ. اور افسوس اور پریشانی اس بات پر ہوتی ہے جب میرے اہل سنت والجماعت کے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کے نظریات کو لیتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اس بات کا بڑا دکھ اور بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی ہو. اللہ اکبر. واللہ کہیں ان شیعہ کے عقائد اگر تمہیں معلوم ہو، ان شیعہ کے عقائد اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان شیعہ کے عقائد کتنے گھٹیا کہ آج کا مسلمان جن کے نظریات کو لے کر بیٹھا ہے، جن کی تعریف پر یقین کر کے بیٹھا ہے، جن کی یہ پھیلائی جانے والی بدعات کو فالو کر رہا ہے، جائے ذرا ان شیعہ کے ان کے عقائد کو جا کر اٹھا کر ذرا پڑھے کہ ان کے عقائد کیا ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں، شیعوں کے ہاں جتنے بھی مسلمان صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اہل بیت اور 3 کے علاوہ سارے ہی کافر تھے. اہل تشیع کے نزدیک، ان کے نزدیک ابو بکر مسلمان ہے، ان کے نزدیک عمر عثمان رضی اللہ عنہم، ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. وہ تیرے میرے صحابہ کرام کی جماعت کو جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اسلام کے لیے دن رات ایک کیا، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی اولادیں تک قربان کر دی، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر کے پورے سامان لا کر میدان میں ڈال دیے، جنہوں نے اپنے نبی کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، اور جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ داؤ پر لگا دیا، آج یہ ظالم شیعہ ان کو گالیاں دیتا ہے. اور وہ میری شروع کی باتیں یاد ہے آپ کو کہ یہ ابتدا کرنے والا کون تھا؟ اور اصل اس کی نسل کیا ہے؟ یہودی. ان ظالموں نے اسی پلاننگ کے تحت کہا جاؤ ان کے درمیان ابو بکر کی تاریخ کو مسخ کر دو، عمر کی تاریخ کو مسخ کرو. وہ عمر کہ جس نے دنیا کے اندر کفر کا جناب، وہ جو بڑے بڑے سورمے، وہ روم والے، وہ ایران والے، ان ساروں کو جن کو ڈھیر کر دیا تھا عمر نے، جاؤ عمر کی زندگی کو مسکوک کر دو، عمر کے عمل کو مسکوک کر دو، عمر کے ایمان کو مسکوک کر دو، تاکہ مسلمان جو ہیں ابو بکر کے، عمر کے، عثمان کے، اس کے دشمن بن جائیں، تینوں کے دشمن بن کے ان کی وہ جو کامیابیاں ہوں ان کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں، مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں. اور پھر باتیں مشہور کی گئی انہی ظالموں نے کہ جن کی ایجاد کردہ یہ بدعات محرم کے دنوں میں، جن کی ایجاد کی ہوئی بدعات کو آج ہم فالو کر رہے ہیں، وہ تمہارے قرآن کو نہیں مانتے، وہ تمہارے قرآن کو نہیں مانتے. وہ کہتے کہ قرآن یہ 40 پارے تھے، 30 پارے نہیں تھے. وہ 30 پارے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں 40 پارے ہیں. کہتے ہیں 10 پارے وہ ہیں جس میں علی اور علی کے ساتھ اس کے جو اولاد ہیں، اہل بیت جو ہیں، ان کی شان میں وہ 10 پارے تھے. انہوں نے، عثمان نے، ابو بکر نے، عمر نے، انہوں نے مل کر وہ 10 پارے جو ہیں وہ اس میں سے نکال دیے.
یعنی یہودی کی ساری پلاننگ اسلام کو برباد کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، دین اسلام کے خراب باتیں کرنا، اس کے لیے جب مل گئے کو یہ اہل تشریح کہ جنہوں نے یہ جناب سارا کھیل رچایا اور ہمارے مسلمانوں کے درمیان ان باتوں کو پھیلاتے ہیں، اور بڑی ڈنکے کی چوٹ پر ان کی کتابیں جا کر آپ پڑھیں، ان کی کتابیں اصول کافی ان کی سب سے بڑی کتاب ہے جس کو وہ قرآن کے برابر درجہ دیتے ہیں، چاہیں اس اصول کافی کو جا کر پڑھیں، کوئی باتیں میں ہوا میں نہیں کر رہا، اگر یہ باتیں وہاں نہ ملے تو اجر ہمیں ہو، چاہیں ان کی کتابیں پڑھیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، دیگر صحابہ کرام پر، سب پر کفر کے فتوے ہیں، قرآن پر فتویٰ ہے۔ میں کہتا ہوں معاذ اللہ ان ظالموں نے ایسی باتیں کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ناکام ترین نبی ثابت کیا ہے۔ یعنی جس کے اوپر ایمان لانے والے صرف تین لوگ تھے، یعنی جس کی ساری زندگی کی محنت، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی کافر تھی اور نبی کریم کو دھوکہ دیتی رہی، یہ دونوں نبی کریم کو دھوکہ دیتی نہیں معاذ اللہ۔ اور یوٹیوب پر جائیں آپ، یوٹیوب پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں عجیب لگیں، جائیں یوٹیوب کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر لکھے شیعہ کا کفر، اور لکھنے کے بعد دیکھیے گا وہاں پر کلپ آپ کو ملیں گے، ان کلپس کے اندر جا کر سن لیجئے کہ یہ شیعہ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، عائشہ کو، حفصہ کو رضی اللہ عنہم، ان کو وہ کس طرح گالیاں دیتے ہیں اور کس طرح ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے لیے انہوں نے دن مقرر کر رکھے ہیں کہ جن دنوں کے اندر یہ مجلس منعقد کرتے ہیں ان میں گالیاں دی جاتی ہیں، لعنتیں برسائی جاتی ہیں، جب تک یہ حضرت عمر، ابو بکر، عثمان، عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہم ان کو گالیاں نہ دینے اس وقت تک کہتے ہیں کہ ہماری کوئی مجلس جو ہے وہ کامیاب نہیں۔ ان کے عقائد کو فالو کریں گے ہم، ان کی تعلیمات کو لے کر چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں چند ایک چیزیں اور آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ ان کے عقائد میں کتنی خرابیاں ہیں۔ قرآن حکیم کی تفسیر کے اندر بھی بڑی ڈنڈی مارتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں نا 30 پارے نہیں 40 پارے، اور موجودہ پاروں کے اندر جو قرآن کی آیات ہیں اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی تشریح جو ہے وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ وہ جو تفسیریں تم پڑھتے ہو اس تفسیر کو یہ نہیں مانتے، تفسیریں سنیں ان کی میں مثال ایک دینے لگا ہوں۔ کہتے ہیں قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں اور اللہ کو پکارو تو انہی ناموں سے پکارو۔ اب اس کی تفسیر کے اندر ان کی تفسیر الصافی، تفسیر البرہان، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے جو اچھے اچھے نام اس سے شیعوں کے 12 امام ہیں، اس سے مراد شیعوں کے 12 امام ہیں، لہذا جب بھی پکارو تو شیعوں کے اماموں کو پکارو، اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں۔ جس کو بھی مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، علی سے کرو، حسن سے کرو، حسین سے کرو، محمد باقر سے کرو، کہتے ہیں کہ جتنے جعفر صادق ان سے کرو جو 12 امام ہیں، ان سے سوال کرو، ان سے مانگو، کیونکہ یہ ہی اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ ان کے تفسیر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے مطابق کتاب الفضائل بحار الانوار کے اندر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ جس نے علی کی اطاعت کی اسے میں جنت میں داخل کر دوں گا، اگرچہ وہ اللہ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ علی کی مانے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اگر وہ میرا نافرمان ہے تو کوئی بات نہیں، اور جو علی کا نافرمان ہوگا، میرا فرما بردار ہوگا، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی اگر آپ اللہ کے فرما بردار ہیں اور علی کے نافرمان ہیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق
پھر جہنم میں جائیں گے. یعنی علی کی فرما برداری ضروری ہے اور اللہ کی فرما برداری ضروری نہیں. قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہمیں قرآن نے یہ حکم دیا ہے. ہمیں قرآن نے کہیں کہا ہے کہ علی کی اطاعت. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ ہمیں حضرت علی کی کوئی بات نہیں ماننا ہے. حضرت علی کا حکم جو ہے وہ بھی ہمارے لیے الحمدللہ قابل عمل ہے, کیونکہ حضرت علی بھی جو کہیں گے وہ دین کے مطابق کہیں گے. لیکن یہ نظریہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کی مانو نہ مانو, علی کی مانو تو جنت میں جاؤ گے, اللہ کی نافرمانی کرتے رہو. یہ بات نہیں ہو سکتی. اللہ آئیں اور عقیدہ بھی دیکھیں. کہتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ایسے ہی نہیں ہوا. چاند دو ٹکڑے کیسے ہوا؟ کہتے ہیں کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم علی سے سفارش کی. علی سے کہا کہ اے علی تم میری مدد کرو اس سلسلے میں کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے. علی کی سفارش سے چاند دو ٹکڑے ہوا, مگر نہ یہ چاند دو ٹکڑے نہ ہوتا. یہ عقیدے رکھنے والے لوگ ان کی ہم پیروی کریں گے. اللہ اکبر. اور آگے سنیے کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ جس نے حسین کی قبر کی زیارت کی, حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے کے لیے 20 لاکھ حج, 20 لاکھ عمرے اور 20 لاکھ غزوات کرنے کا اجر ملتا ہے جو حسین کی قبر کی زیارت کرے. جو حضرت حسین کی قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے لاکھوں کی تعداد میں حج, عمرے اور غزوات کرنے کی بڑا آسان کام ہے. بھی ایسے جناب آپ اتنا پیسہ لگا کر حج پر جاؤ, اتنا پیسہ لگا کر عمرے پر جاؤ, اور پھر جنگ کے اندر جانا جہاں پر جناب آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے, اتنا بڑا رسک لینے کے بجائے کہتے ہیں حسین کی قبر کی زیارت کر لو, تمہیں اتنے بڑے بڑے اجر جو ہیں تمہیں مل جائیں گے. اللہ اکبر. اسی طرح ایک جگہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی زمین کا رب ہوں اور میری وجہ سے ہی زمین جو ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے. اگر میں زمین کو نہ روکوں تو یہ زمین اپنی جگہ پر قائم نہ رہے. یہ عقائد شیعہ ہے. اور کہتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک پتھر کے اوپر لاٹھی ماری, ایک پتھر کے اوپر عصا مارا اپنا, تو پتھر پھٹا اور پتھر کے اندر سے 100 اونٹنیاں نکلی اور ہر اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. ہر اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. اب اتنا جھوٹا دین, اتنا جھوٹ پھیلانے والے یہ لوگ, اتنی جن کی جھوٹی تعلیمات, اتنے جھوٹے جن کے نظریات, اتنا جھوٹا جن کا پروپیگنڈا, اتنی جھوٹی جن کی باتیں, کیا ہم مسلمان ان کو فالو کریں گے؟ کیا ہم مسلمان ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہر محرم میں یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک ہم ماتم کریں گے؟ ہم سوٹ بنائیں گے یا کالے کپڑے پہنیں گے اور ہم اس طریقے سے مرثیے اور نوحہ خانیت کریں گے جس طریقے سے کہ جھوٹے دین کے حامل, جھوٹ بولنے والے جن کے عقائد اتنے جھوٹے ہیں, ہم ان کو فالو کر کے اپنے دین کا بیڑا غرق کریں گے؟ تو لہذا میرے دوستو, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, سمجھیے اور سنبھلیے, اپنی اصلاح کیجیے. دین اسلام نام ہے قرآن کا. دین اسلام وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا, اور ہمیں حکم کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتباع اس چیز کی کرو کہ جو تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل کی ہے, اس کے علاوہ دوسری کسی چیز کی تم نے اتباع نہیں کرنا. جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کو سیکھنا ہے, اس کو جاننا ہے. یہ ہمیں جو دین سکھائے گا ہم بولیں گے, اور جو دین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہم بولیں گے. اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر تو کوئی مائکہ لال ہمیں یہ محرم کے دنوں میں یہ کیے جانے والے کام, یہ کالے کپڑے پہننا, یہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب. کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو اپنے سینوں کو پھاڑے اور اپنے چہروں کو پیٹے. لیس منا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب پھر یہ اور یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. کیا فرمایا؟ لیس منا کون؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب. فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گریبانوں کو چاک کرتا ہے، اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے. لیس منا، یہ کرتے رہے یا حسین یا حسین یا حسن یا اہل بیت یا فلاں یا محمد یا محمد، جتنے مرضی کرتے رہو. لیکن نبی کریم فرماتا لیس منا، تم ہم میں سے ہے نہیں. جتنی مرضی یہ محبت کے دعوے کرتے رہے اور محبت کے اعلان کرتے رہے اور جتنا مرضی یہ اپنے جسم میں سے خون نکالتے رہے، جتنا مرضی اپنی اس محبت کا یہ اظہار کرتے رہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھ میں سے ہمارا اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. ہمیں تو اسلام نے مصیبت کی گھڑیوں میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے. جب مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہے مومن اور مسلمان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مومنوں کو جب تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے تو مومن مسلمان ان حالات میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اس کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم سارے کے سارے لوٹنے والے ہیں. ان کے لیے اللہ کیا اعلان کرتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ کے اعلان سنو، جو مصیبت کی گھڑیوں میں صبر کریں، فرمایا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کے لیے درود ہے. اللہ کی طرف سے یہ عنایات ہے جو مصیبت کی گھڑیوں میں صبر کریں. اور ان کے بارے میں فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہدایت یافتہ تو یہ ہیں جو مصیبت کی گھڑیوں میں ماتم نہیں کرتے، مصیبت کی گھڑیوں میں سوگ اتنا طویل نہیں کرتے، مصیبت کی گھڑیوں میں اس طرح نوحے مرثیے اور اس طرح کی جناب وہ جاہلیت کے دور کے کلمات وہ ایسے ادا نہیں کرتے. جو ایسے لوگ ہیں صبر کرنے والے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا اعلان ہے اور ان کو ہدایت یافتہ کہا. اللہ نے فرمایا ہدایت یافتہ ہے. اور جو چہروں کو پیٹیں، اپنے سینوں کو پھاڑیں، ماتم کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر ہم پھر کس کے حکم پر عمل کریں گے؟ ہم نے کس کے حکم پر عمل کرنا ہے؟ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. ہمیں مصیبتیں پریشانیاں پہلے بھی آئیں، آئندہ بھی کبھی آئیں گی، تو ہم اس پر صبر کرنے والے ہیں. اور اس صبر کی وجہ سے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کہ رحمتوں کے نزول کا اعلان ہے اور ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے. اور جو نہیں مانتا، جو اس کے برعکس ہے، اس کے لیے پھر آپ نے اعلان سن لیا کہ ہمارے نبی نے اس کے متعلق کیا کہا. اللہ اکبر. تو لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نے محرم کے ان دنوں میں انشاءاللہ ایسے کوئی بدعت و خرافات کا حصہ نہیں بننا. ہم نے ایسے کسی شیعہ مذہب کے کسی بھی معاملے کو، کسی بھی تعلیم کو، کسی بھی طریقے کو ہم نے فالو نہیں کرنا. اس وقت بہت بڑی تعداد اہل تشیع کی، آخری باتیں ہیں سن لیجئے، اہل تشیع اپنے طور پر بڑی کوشش کر رہے ہیں اپنے مذہب کو پھیلانے اور بڑھانے کے لیے. میرے پاس آج ہی بحرین سے کچھ دوست آئے، دوپہر میرے پاس ہی تھے. وہ مکہ جا رہے تھے تو راستے میں یہاں میرے پاس ٹھہرے وہ 2 گھنٹے. کہنے لگے کہ بحرین آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی آبادی 50% آبادی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے مولویوں نے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ ہر گھر میں کم از کم 12 بچے پیدا ہونے چاہیے. ہر گھر میں شیعوں نے اپنے پیروکاروں کو یہ بات کہی ہے کہ ہر گھر میں 12 بچے پیدا ہونا چاہیے. 1 اور نمبر 2، تمہارے تمام کے تمام بچے ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے. تمام بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ. تمام بچوں کو تم نے بہترین
بچے بھی زیادہ کرنے ہیں اور بچوں کا ایجوکیٹ بھی زیادہ کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد پہلا کہ ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھے، ایک۔ نمبر دو، جب وہ ایجوکیٹڈ ہوں گے، زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے، تو اپنی تعلیم کے ذریعے وہ ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، اور جب وہ ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے تو ملک کی بات دوڑ جو ہے، ملک کی حکومت کے معاملات جو ہیں، وہ پھر تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ پھر ہم اپنے ہاتھ میں لے کر ان حکومتوں کو، وہ اہل السنہ والجماعت کے جو لوگ ہیں، ان کی گردنیں کاٹیں گے اور ان سے انتقام لیں گے۔ اہل تشیع کے نزدیک تو مسلمان نہیں ہو، ان کے نزدیک ہر وہ انسان جو حضرت علی کی ولایت کو نہ مانے، ان کے نزدیک ہر وہ مسلمان کہ جو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، حفصہ کو، عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کو جو مسلمان سمجھتا ہے اور حضرت علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے، ان کے نزدیک وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ ان کے ہاں مسلمان صرف وہ ہے کہ جس کا عقیدہ، جس کی سوچ، جس کی فکر اہل تشیع کے مذہب کے مطابق ہے، وہ مسلمان ہے، اور جس کی سوچ فکر وہ نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا اہل تشیع کے نزدیک تم جتنے بھی ہو کہ جو شیعہ نہیں ہو، ان کے نزدیک تم سارے معاذ اللہ ان کے نزدیک تم کافر۔ عراق میں اہل السنہ کو کیوں مارتے ہو؟ عراق میں مسلمانوں پر ظلم، سوریا کے اندر مسلمانوں پر ظلم، اہل السنہ والجماعت کے لوگ، وہ سوریا میں جس کا نام عائشہ ہو، سوریا میں جس کا نام حفصہ ہو، سوریا میں جس کا نام عمر ہو، عثمان ہو، ابو بکر ہو، اس کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ اہل تشیع کو مارتے، ذبح کرتے ہیں، زندہ زمینوں میں گاڑ دیتے ہیں۔ جا کر دیکھیں عراق میں وہ لوگ جو ابو بکر اور عمر و عثمان کے ساتھ محبت کا اعلان کریں، جو یہ کہیں کہ ہم ان صحابہ کے ساتھ ہیں، ہم اہل السنہ والجماعت کے لوگ ہیں، ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ان کے عقائد کی پیروی کرو گے، ان کے نظریات کو فالو کرو گے، ان جھوٹے مکاروں کے جو دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، جو دشمن ہیں ابو بکر کے، جو دشمن ہیں عمر کے، جو دشمن ہیں عثمان کے، جو دشمن ہیں تمام صحابہ کے، جو دشمن ہیں تمہارے، کیا تم ان کی پیروی کرو گے؟ اور ان کی پیروی کرتے ہوئے تم یہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک کے 100 کے دن بناؤ گے، ان کے مذہب کو مان کے، ان کی تعلیمات کو مان کے؟ نہیں، ہم ان کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے رب کے دین کو مانیں گے اور محمد کریم کی تعلیمات کو مانیں گے، اور اس پیغام کو عام کریں گے کہ اہل تشیع کے مذہب سے بچو۔ اس کو کرو گے نہیں؟ اہل تشیع کی یہ جو سوچ فکر کے یلغار، اس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اس وقت واللہ پوری دنیا کے اندر فتنہ اعظم، سن لو میری یہ بات، یقین جانیے کہ اس وقت فتنہ اعظم، لڑائیاں، یہ بڑی بڑی جنگیں اور آنے والے وقت میں یہ خطرات ہیں۔ میں آپ کے یہ 2-4 منٹ زیادہ لے رہا ہوں، معذرت کرتا ہوں ایڈوانس میں آپ سے، ایک فکری بات کرنے لگا۔ آنے والے وقت میں اللہ کی قسم ہماری جو سب سے بڑی جنگ ہونا ہے انہی کے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ یہ بڑا فساد پھیلا رہے ہیں۔ عراق میں فساد پھیلا رہے ہیں، شام میں فساد پھیلا رہے ہیں، تمہارے اہل السنہ والجماعت کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، سعودی عرب کے خلاف بھی بڑی سازشیں یہ کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے سعودی عرب کی اس حکومت اور یہاں کی اس سرزمین کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کی قسم شیعہ کی سب سے زیادہ نظر اگر ہے تو اس ملک کے اوپر ان کی نظر ہے، اور ان کی نظر ہے یہودیوں کی بھی سب سے زیادہ نظر ہے تو کہاں پر ہے؟ یہودیوں کی بھی، اسرائیل کی بھی اگر سب سے زیادہ نظر ہے تو ادھر ہے، اور شیعہ کا بھی اگر زور ہے اس ملک کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ان کے فتنوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
رکھے. تو کیا ایسے لوگوں کے مذہب کو فالو کرنا ہے؟ ان کی ایجاد کردہ تعلیمات کو ماننا اور اس کے پیچھے کرنا ہے؟ نہیں. ہم نے قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے، نبی کریم کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، اسی دینی حق کو لے کر چلنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا ہے اور اس کے علم کو بلند بھی کرنا ہے. یہ ذمہ داری میری بھی ہے، ذمہ داری شیخ عبد الماجد صاحب کی بھی ہے، اور ذمہ داری آپ میں سے ہر دوست کی ہے جس کو اللہ نے کوئی علم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کی حفاظت کا کام دے دے. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں، دین حق کو بیان کرتے رہیں، دین حق کو لوگوں کے سامنے پہنچاتے رہیں، اور لوگوں کو ایسی بدعات، خرافات، کفر اور شرک سے بچاتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أشهد أن لا إله